ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کی مصیبتوں کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس یہ سیکھنا ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ دنیا میں خوبصورت ترین جگہیں خانہ کعبہ، روضہ رسول اور ماں کی گود۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ نیک عورت اگر خود کو مضبوط بنا لے تو اللہ پاک اس کی عزت کو ہمیشہ پردے میں رکھتا ہے۔ اللہ کو زبان اور دل سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ یقین جانو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے لوگ کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو اور دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے: اسے کم بولنا، کم کھانا اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔